الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ معزز جو مخلوق بنائی وہ انسان ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس انسان کو خشکی اور سمندر کی سواری کرائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بے پناہ مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ یہ ساری خصوصیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی انسان کی پیدائش، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص ساری دنیا سے الگ ہو کر اپنی زندگی گزار لے بہت مشکل ہے۔ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، کسی کو کسی تعلق سے دوسرے کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کام میں دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑا ہے، اسی کے لیے رشتے بنائے گئے۔ ہم سب رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، کچھ رشتے دور کے ہیں، کچھ رشتے قریب کے ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ قریب کا جو رشتہ ہے وہ ایک بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ احترام کے لائق جو رشتہ ہے وہ ایک بیٹے کا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ انسان کے اوپر مخلوق میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا آتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن حالات زمانے کے کچھ ایسے بدلے کہ اب رشتوں کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ رشتوں کا مطلب صرف ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، یہاں تک کہ والدین کے رشتے کی حیثیت آج کے زمانے میں اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے آپ سیڑھی چڑھتے ہیں، زینے پر اوپر جاتے ہیں۔ ایک سیڑھی یہ تھی، اس پر قدم رکھ کر ہم اوپر چلے گئے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حیثیت، یہ حالت عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں بنتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رشتوں کو بڑا اہم رکھا ہے۔ والدین کے احسانات ایسے ہیں جس کا بدل ہم اور آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ والدین کا تعلق ہمارے ساتھ ان جذبات کا ہے کہ وہ صرف ضرورتوں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اس سے ضرورت پوری ہونے کے بعد بے شک چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کے والدین آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کے والدین جب بیٹا سب سے زیادہ ناکارہ ہوتا ہے، ایسا بیٹا جو کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، بدن میں ایسی بیماری ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایسی بیماری ہے کہ لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، والدین اپنے بیٹے کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ والدین کا تعلق اپنی اولاد سے ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، والدین کا تعلق اپنی اولاد سے صرف کام اور مطلب نکالنے کے لیے نہیں ہے،
ان کا تعلق آپ سے جذبات کا ہے، جذبات ان کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کے خوش اور مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنا سکون چاہتے ہیں۔ اولاد جب پریشان ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ جب معاشی مشکلات ہوتی ہے، اولاد جب مال سے ٹینشن میں آتی ہے اور اس ٹینشن کے اثر چہرے پر اولاد کی ماں باپ دیکھتے ہیں، ان کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ پریشان تو وہ ہے اور والدین اپنی خوش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق آپ سے ضرورت کا نہیں ہے، وہ آپ کو محض ایک آلہ کار نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے صرف کمانے کی ایک مشین ہے، نہیں، وہ آپ سے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کے دل کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے تو وہ چوٹ ڈائریکٹ ان کو پڑتی ہے۔ جب آپ کو کوئی شخص متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آگے آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی شخص نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ کے والدین موجود ہوں اور ان کو معلوم ہو جائے تو آپ کو زیادہ نقصانوں کا تو اور ان کی کوششوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اس سے پہلے اس کو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کا آپ کے ساتھ آج بھی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمانے کے لائق ہوں، جب آپ کچھ بھی نہیں تھے، جب آپ اپنے والدین کے بغیر چل بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ قدم نہ بڑھاتے ان کے بغیر کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ آپ کی مدد نہ کرتے تو آپ کے قدم جو آج بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں تب نہیں چل سکتے تھے، جب آپ اس حالت میں تھے کہ آسانی سے ایک انگوٹھے سے آپ کی زندگی ختم کر سکتے تھے، اس وقت میں ان کا تعلق آپ کے ساتھ اسی جذبات کے ساتھ تھا جو آج بھی ہے۔ بڑا آسان تھا، لیکن افسوس کہ والدین نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ زندگی میں آگے بڑھے، والدین نے آپ کو اس لائق بنایا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس فن کا ماہر ہے، والدین نے آپ کو اس لائق بنایا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، تو وہ بیٹا جو اس لائق ہے وہ کہتا ہے میں اپنے دم پر بنا ہوں، اپنی محنت سے بنا ہوں۔ وہ بھول گیا ہے کہ اس محنت کو شروع کرنے میں مدد کس نے کی تھی، وہ بھول گیا تجھے یہ ماحول کس نے دیا تھا، وہ بھول گیا جب تجھے ضرورتیں ہوتی تھی کہیں سفارشوں کی، وہ بھول گیا جب تجھے ضرورتیں ہوتی تھی خرچوں کی، وہ بھول گیا جب تجھے ضرورتیں ہوتی تھی اسباب مہیا کرانے کی، تو اس موقع پر آپ سے آگے ان اسباب کو فراہم کرنے میں کون وہاں پر ہوتا تھا؟ وہ بھول گیا جس تعلیم کی وجہ سے تم آگے آئے ہو وہ تعلیم بہتر سے بہتر تمہیں ملے، اس کا انتظام کس نے کیا تھا؟ جس اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھے اساتذہ اور ٹیچرز نے تمہیں اس لائق بنایا ہے وہ سارے کس کے انتظام کیے ہوئے تھے؟ وہاں پر جو خرچے بڑے بڑے ہوتے رہے وہ سارے کس نے اٹھائے تھے؟ جب آپ اولاد کو یہ باتیں کہیں گے تو وہ فوراً جواب دے گی آپ کو بھی تو آپ کے ماں باپ نے پالا تھا، آپ نے ہمیں پال دیا، کون سا احسان ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے ہمارے ساتھ کر دیا تو کون سا تیر مارا؟ تم نے جو کیا اس کا بدلہ تمہارے ماں باپ تمہیں دے کے جا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ان کے والدین نے ان کے ساتھ میں جو کیا تھا وہ اپنی اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ آپ جو کچھ کرو گے اس کا صلہ آپ کو دنیا میں جھیلنا پڑے گا، دنیا میں جھیلنا پڑے گا، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جو نفع ہمیں یہاں ملے وہ نفع ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ جو نقصان ہمیں یہاں ہو وہ نقصان ہے۔ اللہ کا حکم ہم توڑ دیں، اس کو توڑنے والے کو بتایا جائے بھئی یہ گناہ کا کام ہے تو اس کا ذہن فوراً اس طرف چلتا ہے کہ اگر گناہ ہے تو اس گناہ میں کہیں میرے اوپر کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی، اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو کوئی جن تو میرے اوپر اثر نہیں کرنے والا ہے، اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ یعنی نقصان گناہ ہونا نہیں، نقصان مر جانا، ہاتھ پیر کا ٹوٹ جانا، میری روزی کا بند ہو جانا، یہ ہم نقصان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہوگا یہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، اس نے کہا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں کیا دیکھنا چاہیے فی الحال کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں،
میری انکم کم تو نہیں پڑ جائے گی، نقصان ہے، اللہ ناراض ہوگا، یہ نقصان ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے۔ آپ اگر ان کو اپنے نفع نقصان کا سامان سمجھتے ہیں تو نقصان بھی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اصل چیز جو ہے وہ یہ، اللہ نے بندے کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور والدین اس کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ شخص والدین کا شکر ادا کرتا ہے، اور دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کا کیا احسان ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے ختم کرنے میں، اللہ نے تمہیں کھانے پینے کو چلنے پھرنے کا انتظام اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ ان سارے احسانات کے لیے اللہ نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کے فوراً بعد انہی الفاظ میں انشکر لی ولی والدی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ ان کا کیا احسان ہے جس کو ہم احسان سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، جن کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا، ماں باپ ناراض ہو کے روزی بند ہو جائے گی، ہونے دو، ہے نا، جذبات میں آ کر اس طرح کی باتیں بھی اولاد کی زبان پر آتی ہیں، لیکن جب ٹھوکر پڑتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کھل جائیں یہ بھی غنیمت ہے۔ آپ اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے کسی کان کے بھرنے والے کے کان بھرنے کی وجہ سے، اپنے غلط دوستوں کی وجہ سے اپنے والدین کی ناقدری کریں گے۔ والدین کی زبان پر اگر ایک مرتبہ بھی کوئی لفظ ایسا نکل گیا جو تمہارے نقصان کا ہے، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، مظلوم کسی کو دعا نہیں دے گا، بد دعا دے گا، لیکن بہرحال وہ بھی دعا ہے، بری ہے، تو مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسرے، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا دعوت الوالدی، باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں۔ یہاں ماں کو بھی آپ نے موقع پر ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ذہن صرف یہ ہے کہ ماں کی دعا جو ہے نا قبول ہوتی ہے، بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، باپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کر کے رہتا ہے۔ تیسری، مسافر کی دعا، جب وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن ابھی رہنا چاہیے کہ والد کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اس کی اولاد کے حق میں۔ کون سی دعائیں؟ جو بھی باپ کرتا ہے، اچھی دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، بری دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اولاد کے حق میں بد دعا کرنے سے، اور ترغیب دی اولاد کے حق میں دعا کرنے کی۔ لیکن اولاد کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب دل سے نکلتی ہے، اور ماں باپ کی دعائیں دل سے ہوتی ہے، لیکن دل کی گہرائی سے دعا وہ ہوتی ہے جو اولاد لیتی ہے، کرواتی ہے نہیں۔ ایک تو ہے کہ ابا میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، ظاہر بات ہے وہ تمہارا باپ میں دعا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، تمہارے حق میں خیر کی دعا کرے گا۔ لیکن ایک ہے دعا لے لینا، دعا لینے کے لیے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے والدین کے لیے کوئی اچھا کام کر کے تو دیکھیں، جس کام کی ان کو امید نہیں تھی آپ سے، آپ نے وہ کام کر دیا، اب دل سے دعا نکلتی ہے۔ آپ کے والدین انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا کبھی تو آ کر مجھ سے 2 باتیں اچھے منہ سے کر لے گا۔ آپ کو وقت ہی نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ میں بیٹھنے کا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے والدین کو وقت دینے کا۔ تمہارے خرچے دے رہا ہوں نا، تمہاری دوائیوں کے لیے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، جب سارا کا وقت ادھر دے دوں گا تو تمہیں کہاں سے دوں گا، یہ نہیں ہے۔ آپ جتنا وقت چاہیں جس پر لگائیں، اپنی والدین کے حق میں اگر آپ وقت نہیں دے رہے ہیں، آپ بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پر ثواب ذکر کیا ہے، یعنی ان کو آپ دیکھتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا ہے؟ ایک آپ نے فرمایا بندہ جب بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہو، بس زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کو بیٹھ کر کے صرف دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے سے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ دوسرے، جب بیٹا اپنے ماں باپ کو خوشی کے ساتھ میں دیکھتا ہے،
ماں باپ کو خوشی کے ساتھ میں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھنے سے بیٹے کو کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ کو دیکھنے سے بیٹے کو کچھ ملے نہ ملے، جب آپ خوش ہو کر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو آپ کا خوش چہرہ دیکھ کر والدین کے دل کو سکون ملتا ہے، اس سکون کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو کیوں اللہ کے رسول یہ ترغیب دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، یا پورے 24 گھنٹے جس کام میں آپ نے لگائے، اس میں سے آپ نے 10 منٹ نہیں لگائے، جا کر اپنے باپ کے پاس میں بیٹھ جاتے، اپنی ماں کے پاس میں بیٹھ جاتے، کچھ نہیں خاموش بیٹھ جاتے، کچھ نہیں 2 باتیں کر لیتے، کچھ نہیں ان کو بولنے کا موقع دے دیتے، کچھ نہیں کوئی ارمان ان کے دل میں تھا میرا بیٹا آئے گا تو میں اس سے یہ بات کہوں گا۔ آپ کی اہلیہ تانے دے دے کر کے ان کو پریشان کر رہی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کسی وقت تو اپنے بیٹے کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات رکھ دوں، آپ نے تو وقت دیا ہی نہیں۔ آپ کے بیٹے آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی بیٹیاں گالیاں دیتی ہیں، ماں باپ کا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ تو اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات بھی آئے۔ بیٹے کو تو موقع ہی نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو لگا رکھا ہے نا تمہاری خدمت پہ، وہ ہر وقت خدمت کرتی رہتی، میں بھی تمہارے پاس میں بیٹھا نہیں۔ آپ خود وقت دیں، آپ 5 منٹ کے لیے جائیں تو صحیح، جا کر صرف سلامی کر کے آ جائیں، یہی پوچھنے بھائی کچھ چاہیے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پوچھنا ہے بھائی خیریت تو ہے کہ نہیں، یہ پوچھ کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ جائیں تو صحیح ان کے پاس میں، آپ کو احساس ہوگا کہ جو خوشی ان کو اس دن ہوگی جب آپ کئی مہینوں کے بعد نہیں گئے ہو، آج جا کر کے بیٹھے ہو، جو خوشی ہوگی اس وقت جو دعا نکلے گی وہ دعا ہے۔ آپ کبھی خدمت نہیں کرتے ہیں، ایک دن آپ نے خدمت کی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے والدین خود سے اپنا کام کر سکتے ہیں، غلط فہمی ہے۔ آپ خود اپنے ساتھ میں دیکھیں، یہ خیالات آدمی کے ذہن میں کب آتے ہیں جن کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے؟ جب آپ کمانے لائق ہو جاتے ہیں، جب آپ کمانے لگے ہیں، اس عمر میں عام طور سے آپ کو اولاد ہو جاتی ہے، آپ اب دیکھیں اپنی اولاد کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے، اب آپ دھیان دیں کہ آپ کے والدین کو آپ کو دیکھ کر کے کتنی خوشی ہوگی۔ آپ کا باپ آپ کی ماں بیمار ہے، وہ اس لیے بیمار ہیں کہ کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے، آپ جائیں تو صحیح، آپ 3 وقت کی خوراک دے رہے ہو، 1 وقت کی خوراک کم کر دی جائے گی کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں، وہ ٹھیک ہونے لگے، لیکن یہ وقت آپ کو دینا ہے، خود سے دینا ہے۔ جا کر کے والدین ناراض ہیں، خوش کرنا بہت آسان ہے، دنیا کی ایسی مخلوق جس کو خوش کرنا سب سے آسان والدین ہے، سب سے آسان ہے۔ جا کر کے ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بعد میں روئیں گے، آپ کا باپ پہلے آپ سے رونے لگ جائے گا۔ جائیں تو صحیح، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ آخر میں بیٹا میرا ہے، اس کی محبت آپ سے خالص ہے، آپ کی محبت خالص نہیں ہے، آپ فائدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کیا دیا ہے، آپ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا باپ اس چکر میں نہیں ہے مجھے کیا دے گا، وہ آپ سے جذباتی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک واقعہ ذکر کیا، بہت تفصیل سے، مختصراً اس کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس سے بہترین کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور وہ اللہ والے تھے، ایسے اللہ والے کے لوگ ان کی محفل میں آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، مجمع ہوتا تھا جہاں پر وہ عبادت کرتے، جہاں پر وہ لوگوں سے ملتے۔ اس اللہ والے نے ایک دن نماز کے لیے نیت باندھی، والدہ نے آواز دی جریج، اب وہ واقعتاً فرمانبردار بیٹے تھے اپنی ماں کے، لیکن عبادت اللہ کی ہو رہی ہے تو پریشان ہوئے، اور دل ہی دل میں اللہ سے استدعا کرتے ہیں، اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے جس کو بیچ میں توڑنا پڑ رہا ہے، ایک طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے آخر میں کہا کہ نماز کے بعد جا کر کے ماں سے پوچھ لیں گے۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نہیں آیا، دوبارہ آواز لگا دی، انہوں نے پھر یہی سوچا اور ٹھیک ہے نماز کے بعد جا کے بھی پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ماں نے پھر آواز لگا دی، اس مرتبہ بھی نہیں گئے، ماں کی زبان پر بد دعا آ گئی، عورتوں کی زبان پر بد دعا جلدی آتی ہے، تو وہ آ گئی بھلے ہی ماں تھی، اے اللہ جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے اس کو موت نہ آئے،
کس کو بد دعا دے رہی ہیں؟ اس وقت کے بزرگ ترین انسان کو جس کی عقیدت میں لوگ مرے جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، ایک عورت پیچھے لگ گئی، بن سور کر کے آتی ہے بظاہر دم کروانے کے لیے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آخر میں ڈائریکٹ ترغیب دی۔ اب وہ اللہ والے ہیں، واقعتاً اللہ والے نہیں چکر میں آئے۔ جب عورت نے دیکھا کہ کیسے بھی بات نہیں بن رہی ہے، گئی کسی چرواہے کے پاس جا کر کے منہ کالا کرایا، اور جب بچہ ہو گیا تو بچے کو لے کر ان کے عبادت خانے پر آ پہنچی، اور لوگوں کو کہتی ہے کس سے دعا کرا رہے ہو؟ یہ بچہ اسی کا ہے۔ اور ایسی تہمت جب کسی پر لگے گی، لوگ پھر سوچیں گے نہیں، اٹھے اور فوراً ان کو مارنا شروع کیا، ان کا عبادت خانہ توڑ دیا۔ ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ جب سب کچھ ہو گیا، اب وہ بزرگ اس بچے کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں بزرگ کتنے بڑے ہیں، بچے کو ہلکے سے ایسے ہاتھ مارتے ہیں اس کے سینے پر، اور کہتے ہیں بیٹا کس کے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ وہ بیٹا فوراً کہتا ہے فلاں چرواہے کا بیٹا ہو۔ اللہ والے اتنے ہیں کہ اللہ گود میں ان کو بولنے کا موقع دیتا ہے، کچھ ہی وقت کے بعد میں بچہ بولتا ہے اس بزرگ کے ہاتھ لگانے سے، اور وہ بچہ خود کہتا ہے کہ میں بزرگ کا نہیں ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ اللہ والے اتنے بڑے ہیں، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر یہ ہے کہ ماں کی جو بد دعا ملی تھی وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے چاندی سے بناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کبھی ماں باپ کی بد دعا کے مستحق مت بننا، بس یہ کوشش کر لینا جیسا میرا تھا ویسے بنا کے مجھے دے دو۔ کس کے حق میں دعا ہوئی ہے؟ بد دعا ہوئی ہے اللہ والوں کے حق میں۔ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی بات کو جب نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوستوں کی مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دوست نے آج کہا ہے فلاں جگہ پر آج پارٹی ہے، اس لیے ہم ماں باپ کی بات پر دھیان نہیں دے رہے۔ جب نماز میں ہونے کی وجہ سے دھیان نہ دینے پر یہ اثر ہے تو ہماری حرکتوں پر کیا ہوگا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کر، اور فوراً اگلا حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، والدین کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کر۔ نہیں میرا باپ تو میرے سے بات ہی نہیں کرتا ہے تو میں کیوں کروں؟ تو آپ انصاف کرنے والے عادل بادشاہ ہیں کیا کوئی؟ باپ کے بیٹے ہو، بیٹا ایک غلام کی حیثیت سے رہے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ میرا باپ تو اس کے ساتھ میں کرتا ہے، میرے ساتھ میں کرتا ہے، تو تمہیں کس نے کہا کہ جا کر تم اس کا گریبان پکڑو؟ اللہ پکڑ کرے گا، والدین انصاف نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا وہ کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں اطاعت کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول اس چیز کو جب ذکر کرتے ہیں تو دھیان میں رکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ شمار کرائے ہیں، لیکن آپ دھیان دیں 4 گناہ ایک ساتھ آپ نے ذکر کیے۔ الاشراک باللہ، شرک کرنا، شرک کرنے کی برائی ہم سب کے ذہن میں ہے، شرک کرنا اللہ کے ساتھ اتنا بدترین جرم ہے، اللہ سے بغاوت ہے، یہ ہے وہ۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تیسرا گناہ قتل النفس، کسی آدمی کو قتل کرنا، چھوٹا گناہ ہے، ہر مذہب کا ماننے والا مانتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ بدترین گناہ ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، شرک کرنا، کسی کو قتل کرنا، ان بدترین گناہوں کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین اگر آپ کو کوئی فرض کام نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، فرض کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حرام کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن وہ کوئی جائز کام، کوئی ثواب کا کام، کوئی آپ کی بھلائی کا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، تب بھی آپ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو بدترین گناہ کا شکار ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت
اگر آپ اپنی والدین کے ساتھ میں جو برتاؤ کر رہے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو پھر نقد دنیا کے اندر اللہ آپ کو اس کا صلہ دے کر کے رہے گا۔ اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو اس چیز کو تو ذہن میں رکھیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اس چیز کی ترغیب ایسے دی، روزی میں برکت چاہتے ہو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، روزگار کے پیچھے بھاگ رہے تو وہاں پر برکت چاہیے، والدین کی اطاعت کرو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے لیے ایک سیڑھی نہ سمجھیں، ایک منزل نہ سمجھیں جس سے آگے ہم نکل چکے ہیں۔ ہمارے والدین ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے والدین ہمارے جذبات بھی ہیں اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔